الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا شریعت بعدہ ولا منصوص بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا طریق بعدہ ولا سبیل بعدہ ولا سنت بعدہ ولا امت بعدہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وإمامنا وأسوتنا محمد أفضل البشر محمد أطيب البشر محمد كامل البشر محمد خير البراء محمد إمام الأنبياء محمد إمام المرسلين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد رحمة للعالمين محمد صاحب الكوثر محمد شفيع المذنبين محمد خير البراء محمد إمام الثقلين محمد إمام القبلتين محمد إمام الحرمين محمد إمام المشرقين محمد إمام المشرقين محمد إمام المغربين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد خير البراء محمد سيد الأولين والآخرين صلاة دائما إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته وأهل بيت خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر ومعاوية ابن أبي سفيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا آمنت بالله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل علی سیدنا واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کا یہ خوبصورت اصلاحی پروگرام آپ حضرات کی جامعہ مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں یہاں کے امام اور خطیب بزرگ شخصیت، بزرگ عالم دین کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اتنی سنجیدہ اور خوبصورت محفل اور لوگوں کے درمیان مجھے مدعو کیا، اور ہمارے انتہائی مخلص ساتھی جن کی پرخلوص دعوت پر جناب مولانا قاری انیس صاحب
کی پرخلوص دعوت پر ایک دفعہ پھر آپ حضرات سے گفتگو اور آپ کے دیدار کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ عنوان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور سیرت۔ اور میں یہاں پہنچا تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ آج تو آپ نے ہماری دوڑیں لگا دی ہیں اور صبح سے مصروفیات، پھر جمعے کی مصروفیات، پھر جمعے کا خطاب بھی مجھے 2 جگہ کرنا پڑتا ہے، ایک مسجد میں بیان ہوتا ہے، پھر دوسری مسجد میں، اور پھر عصر کے بعد ایک جگہ بیان، اور پھر ابھی دوبارہ ایک جگہ تقریباً 10:30 بجے پہنچنا ہے۔ تو بہرحال ان کی محبت تھی، میں نے بھی اظہار کر دیا کہ دوڑیں آپ حضرات نے ہماری بہرحال لگا دی ہیں۔ تو انتہائی واجب الاحترام دوست اور بزرگوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رب کریم نے جو کچھ عطا کیا، اعلیٰ ترین عطا کیا، پاک پیغمبر کے حصے میں رب کریم نے جن چیزوں کا انتخاب کیا وہ چیزیں کائنات کے اندر اعلیٰ ترین تھی۔ ان اعلیٰ ترین چیزوں کے اندر پاک پیغمبر کے پاک صحابہ اکرام بھی ہے، جو پوری امت کے اندر بلکہ پوری انسانیت کے اندر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر پاک پیغمبر کے دور تک اور قیامت تک سب سے اعلیٰ ترین طبقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد جو طبقہ اور جماعت ہے وہ حضرات صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اور صحابہ اکرام کی جماعت کا یہ مقام اور مرتبہ ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ نبوت کا فیضان ہے۔ پاک پیغمبر کی برکات، پاک پیغمبر کے چہرے کا دیدار، پاک پیغمبر کی اطاعت، پاک پیغمبر پہ ایمان لانے کی وجہ سے رب کریم نے ان صحابہ کرام کو مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے جس صحابی کو دیکھو گے وہ با کمال آپ کو نظر آئے گا۔ میرے نبی نے کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ ان صحابہ کرام کی شخصیات لاتعداد بے شمار ہے، ان میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے کہ جو پاک پیغمبر پہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نبوت نے اپنا سیکرٹری خاص جسے منتخب کیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پیغمبر کے سیکرٹری خاص تھے، پیغمبر کے لیے کتابت کیا کرتے تھے، پاک پیغمبر کے لیے لکھا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر قرآن کا نزول ہوتا، حضرت امیر معاویہ قلم اٹھا کر قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ حضرات مؤرخین محدثین نے ذکر کیا ہے کہ پاک پیغمبر کے اگر کاتبین کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 63 بنتی ہے، جو حضور علیہ السلام کے کاتبین تھے، پاک پیغمبر کے سیکرٹری اور منشی تھے، پاک پیغمبر کے حکم پر وہ لکھا کرتے تھے۔ پھر ان میں مختلف درجات کے لوگ تھے، بعض وہ تھے کہ جن سے قرآن کریم کو لکھا جاتا، وہ قرآن کی خدمت میں مامور تھے، نبوت انہیں حکم دیتی وہ قرآن لکھا کرتے تھے، نبوت انہیں حکم دیتی وہ آیاتیں لکھتے تھے، نبوت انہیں حکم دیتی وہ اللہ کے کلام
قرآن کریم کی صورتیں لکھتے تھے، بعض ان میں ایسے تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے لیے خطوط لکھا کرتے تھے، بعض ان میں ایسے تھے جو پاک پیغمبر کے لیے زکوٰۃ کا حساب لکھتے تھے، صدقات کا حساب لکھتے تھے، بعض ان میں وہ تھے جو حضور علیہ السلام کے پاس زکوٰۃ کے جتنے بھی اونٹ اور بکریاں ہوتی تھی ان کا حساب اور کتاب وہ لکھا کرتے تھے، بعض کاتبین ایسے تھے جو مدینہ کے بازار کے معاملات لکھا کرتے تھے، بعض کاتبین ایسے تھے جو پیغمبر کے حکم پر اطراف عالم میں جتنے بھی ممالک کے بادشاہ اور شاہ ہیں ان کے نام پر نبوت کا دعوت نامہ پیغمبر کا خط لکھا کرتے تھے، بعض ان کاتبین میں ایسے بھی تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے لیے خطوط پڑھا کرتے تھے، ان کے جوابات لکھا کرتے تھے، بعض ایسے تھے جو کفار کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا تھا اس معاہدے کو تحریر کے اندر لاتے تھے۔ اس کی تعداد تقریباً 63 بنتی ہے، ان 63 کے اندر تقریباً 16 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی اللہ کا قرآن لکھنا تھا، جن کا کام رب کے کلام کو محفوظ کرنا تھا، جن کا کام رب کی آیات بینات کو لکھنا تھا، جن کا کام پیغمبر پہ اترنے والی رب کی وحی کو محفوظ کرنا، اپنے قلم اور کرتاس کے ساتھ انہیں کاغذ پر یا اس دور کے اندر جو اوراق ہوتے تھے، چمڑے کے اوراق ہوتے تھے، پتوں پر لکھا جاتا تھا، کپڑے پر لکھا جاتا تھا اور کاغذ پر لکھا جاتا تھا، ان چیزوں پر قرآن لکھا کرتے تھے۔ ان 16 ناموں کے اندر اگر آپ ایک نام دیکھو وہ آپ کو خوبصورت چمکتا ہوا نام سیدنا ابو بکر صدیق کا نظر آئے گا۔ یہ خوبصورت نام وہ ہے جو اللہ کے نبی کے حکم پہ اللہ کا کلام لکھے۔ ایک خوبصورت نام حضرت عمر ابن خطاب کا ہے، یہ نبوت کے حکم پر اللہ کا کلام لکھتا۔ ایک نام خوبصورت حضرت عثمان ابن عفان کا ہے، یہ نبوت کے حکم پہ اللہ کا قرآن لکھے۔ ایک نام خوبصورت اس میں علی المرتضیٰ کا ہے، یہ نبوت کے حکم پہ رب کا قرآن لکھے۔ ان ناموں کے اندر ایک نام معاذ ابن جبل کا ہے جو نبوت کے حکم پہ رب کا قرآن لکھے۔ ایک نام ابی ابن کعب کا ہے جو نبوت کے حکم پہ رب کا قرآن لکھے۔ ان میں ایک نام حضرت زید کا ہے جو نبوت کے حکم پر اللہ کا قرآن لکھے۔ ان ناموں کے اندر ایک نام ابن عباس کا ہے جو نبوت کے حکم پہ رب کا قرآن لکھے۔ ایک نام عباس کا ہے جو نبوت کے حکم پہ رب کا قرآن لکھے۔ یہ پیغمبر کے کاتبین وہ صحابہ کرام ہے جو قرآن لکھا کرتے تھے۔ ان ناموں کے اندر ایک خوبصورت نام حضرت امیر معاویہ کا ہے جو رب کے قرآن کو لکھے، پیغمبر کے حکم پر رب کے قرآن کو تحریر پہ لائے، پیغمبر کے حکم پر جو اللہ کی کتاب کو لکھے۔ یہ وہ معاویہ ہے جو اللہ کے پاروں سپاروں کو لکھے، یہ وہ معاویہ ہے جو قرآن کی صورت لکھے، یہ وہ معاویہ ہے جو قرآن کی آیاتیں لکھے، یہ وہ معاویہ ہے۔ پھر آپ ان صحابہ کرام میں آپ دیکھتے چلے جاؤ، ان تقریباً 16 صحابہ کرام میں اللہ رب العالمین نے 5 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے قرآن کی کتابت کی خدمت لی۔ بعد میں رب کریم نے انہیں کائنات کے اندر سلطنت بھی عطا کی، خلافت بھی عطا کی، مسلمانوں کا انہیں امیر المؤمنین بنایا۔ انہیں رب کریم نے اسلامی حکومت کے نفاذ اور اشاعت کے لیے انہیں قبول کیا۔ قرآن کریم کی خدمات کی اگر بات کی جائے تو پہلا نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ رب کریم نے ان سے قرآن کی خدمت بھی ملی اور پاک پیغمبر کے جاننے کے بعد انہیں خلافت عطا کی۔ حضرت عمر ہے یہ قرآن لکھتے ہیں، پھر رب کریم نے قرآن کے بعد انہیں خلافت بھی عطا کی۔ حضرت عثمان نے رب کا قرآن لکھا، رب نے خلافت عطا کی۔ حضرت علی نے
رب کا قرآن لکھا، رب نے خلافت عطا کی، حضرت امیر معاویہ نے رب کا قرآن لکھا، رب کریم نے پھر خلافت عطا کی۔ جن شخصیات سے رب کریم نے قرآن کی خدمت لی، ان شخصیات سے پھر قرآن کریم کے نفاذ کا کام بھی لیا، کیونکہ شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چیز جس کو تعلیم کہتے ہیں، ایک جس کو اسلام کا غلبہ کہتے ہیں۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھاؤ، تعلیم یہ ہے کہ آپ قرآن سمجھاؤ، تعلیم یہ ہے کہ آپ کتاب کی تفسیر کرو، تعلیم یہ ہے کہ رب حکم قرآن میں نازل کرے اس کی تشریحات کرو، تعلیم یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے الفاظ لکھو، تعلیم یہ ہے آپ قرآن کریم کے الفاظ محفوظ کرو۔ تو آپ ان صحابہ کو جب آپ دیکھو گے تو یہ قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ ان کے ذمہ تھا۔ تعلیم کی خدمت رب نے ان سے لی ہے، انہوں نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اپنے قلم سے لکھا، اپنے وجود کے ساتھ قرآن کریم کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ جب قرآن کی خدمت، تعلیمی خدمت رب نے ان سے لی، پھر دوسری خدمت یہ ہے کہ قرآن کریم کا نظام عالم کے اوپر نافذ ہو جائے۔ قرآن کریم جو کتاب کی صورت میں ہے یہ معاشرے کے اندر نافذ ہو جائے۔ قرآن کریم کا حکم جو کتاب کے اندر ہے یہ معاشرے کے اندر پھیلتا اور پھولتا رہے۔ صرف قرآن کریم میرے اور آپ کی طرح صرف مسجد میں رہو، میرے اور آپ کی طرح صرف غلاف میں رہو، میرے اور آپ کی طرح صرف گھر کے اندر رہو، بلکہ قرآن کا نظام جس طرح قرآن کی تلاوت مسجد کے ممبر پر، مسجد کے محراب پر، مسجد کے اندر، نماز کے اندر جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن بازار کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہی قرآن فیصلے کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہی قرآن عدالت کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہی قرآن غم کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہی قرآن خوشی کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہی قرآن تجارت کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہی قرآن مسجد سے نکل کر معاشرے کے ہر طبقے کے اندر یہ قرآن ہونا چاہیے۔ پاک پیغمبر کے صحابہ نے صرف قرآن کریم کو کتاب کے اندر محفوظ نہیں کیا، بلکہ قرآن کو معاشرے کے اندر نافذ کر دیا، بازار کے اندر نافذ کر دیا، گھر بار کے اندر نافذ کر دیا، تجارت کے اندر نافذ کر دیا، معاملات کے اندر نافذ کر دیا، عدالت کے اندر نافذ کر دیا، سرزمین کے اندر نافذ کر دیا، بازاروں کے اندر نافذ کر دیا۔ تو پہلا کام اور یہ کام اللہ نے صحابہ سے لیا اس لیے نبوت کے آنے کے دو عظیم الشان مقصد، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محبوبہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ کا پروگرام یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کا وظیفہ یہ ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ نے کتاب کی تعلیم دینی ہے، حکمت کی تعلیم دینی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر صرف تعلیم کر کر یا تعلیم لے کر بیٹھ نہیں جانا۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محبوبہ تعلیم کے بعد دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے میرے قرآن کو ساری کائنات پر غالب کرنا ہے، میرے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنا ہے، میرے احکامات کو تمام حکموں پر غالب کرتا ہے۔ میرے محبوب آپ کو بھیجنے کا ایک مقصد قرآن کی تعلیم ہے، ایک مقصد قرآن کے نظام کو ساری کائنات میں نافذ کرنا ہے۔ نبوت کے یہ دو مقاصد، ان دو مقصدوں کے لیے اللہ نے پہلے مقصد قرآن ہے، اس کی خدمت اللہ نے ابو بکر صدیق سے لی، وہ قرآن لکھا کرتے تھے، پہلا مقصد۔ اللہ نے دوسرا مقصد بھی ابو بکر صدیق سے لیا کہ تو نے قرآن کی خدمت کی ہے، اب قرآن کو دنیا پر غالب کرنا،
اس کے لیے رب کریم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا کر دی۔ حضرت عمر نے قرآن لکھا، رب نے پھر دوسرا کام بھی حضرت عمر سے لیا، اسلام کو غالب کرنا۔ حضرت عثمان نے قرآن لکھا، اللہ نے دوسرا کام بھی لیا، اسلام کو غالب کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن لکھا، رب نے دوسرا کام بھی لیا، اسلام کو غالب کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے قرآن لکھا، رب نے دوسرا کام بھی لیا، یعنی اسلام کو ان کے ہاتھ سے رب کریم نے غالب کر دیا۔ پاک پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو اسلام صرف اور صرف یہ حجاز مقدس کے علاقے کے اندر تھا۔ حجاز مقدس کے اندر مکہ اور مدینہ، طائف اور بعض کہتے ہیں کہ نجد کا علاقہ اس کے اندر آتا ہے۔ میرا نبی جب دنیا سے جا رہا تھا تو اسلام غالب تھا، مکہ مکرمہ میں اسلام کا حکم تھا، مدینہ منورہ میں اسلام کا حکم تھا، طائف اور نجد کے علاقوں میں اسلام کا حکم تھا۔ پاک پیغمبر دنیا سے جب چلے گئے تو پاک پیغمبر کے بعد رب کریم نے پیغمبر کا جانشین، پیغمبر کا وفادار، پیغمبر کا خادم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ کتابت کی خدمت لی تھی، رب کریم نے آپ کو خلافت عطا کی۔ نبوت کے جاننے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو غالب کرتے ہیں، 11 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ اسلام کا غلبہ ہے 11 لاکھ مربع میل تک، کیونکہ ابو بکر صدیق نے قرآن کی کتابت کی۔ رب کریم نے پھر دوسرا کام لیا، وہ دوسرا کام اسلام کا غلبہ تھا۔ ابو بکر کے جانے کے بعد حضرت عمر آئے، یہ بھی قرآن کا کاتب تھا۔ رب کریم نے خلافت عطا کی، 11 لاکھ مربع میل سے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو نافذ کرنے والا حضرت عمر ہے۔ اسلام کا غلبہ حضرت عمر کا دور ہے، اسلام کا روب حضرت عمر کے دور میں ہے، اسلام کے خصوصیات حضرت عمر کے دور میں ہے۔ اسلام ادیان کے اندر جب غالب ہے دور حضرت عمر کا ہے۔ حضرت عمر کے چلے جانے کے بعد عثمان غنی کا دور آتا ہے۔ یہ عثمان بھی وہ ہے جو قرآن لکھتے تھے۔ رب کریم نے خلافت عطا کی، 22 لاکھ مربع میل سے 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلایا۔ حضرت عثمان نے، حضرت عثمان کے شہادت کے بعد علی المرتضیٰ آتے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے قرآن کی خدمت کی ہے، کتابت کے اعتبار سے رب نے اسلام کی غلبے کی خدمت علی المرتضیٰ سے لی۔ حضرت علی کے چلے جانے کے بعد ایک نام امیر معاویہ کا آتا ہے، جس نے قرآن کی خدمت کی ہے، کتابت کے ساتھ رب کے قرآن کو لکھا ہے، اپنے قلم کے ساتھ رب کی آیاتوں کو لکھا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ رب کے قرآن کو لکھا ہے، اپنے وجود کے ساتھ انہوں نے بھی خدمت قرآن کی ہے۔ رب کریم نے پھر انہیں بھی خلافت عطا کی۔ ان کی خلافت میں 44 لاکھ مربع میل سے اسلام پھیلتا چلا گیا، 64 لاکھ مربع میل تک پھیلتا چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور کو دیکھتے چلے جاؤ، تمہیں اسلام افریقہ کے اندر نظر آئے گا، تمہیں اسلام یورپ کے اندر نظر آئے گا، تمہیں اسلام ایشیا کے اندر نظر آئے گا۔ 3 براعظم پہ اسلام کا غلبہ ہے، دور معاویہ ہے۔ یورپ کی دہلیز پر اسلام کا غلبہ ہے، دور معاویہ ہے۔ افریقہ کے اندر اسلام کا غلبہ ہے، دور معاویہ ہے۔ ایشیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہے، دور معاویہ ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ پاک پیغمبر نے اپنا سیکٹری بنایا، قرآن لکھوایا، خطوط لکھوائے، حضور چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے مارکے میں آپ کو اپنا امیر اور مشیر مقرر کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ کو شام کے علاقے کا آپ کو والی بنا دیا۔ حضرت عمر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پورے شام کا گورنر بنا دیا۔ تو یہ تقریباً 20 سالہ دور ہے کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے منصب پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ کبھی تو آپ اسلامی لشکر کے امیر بن کے نظر آتے ہیں، کبھی تو آپ حضرت عمر کے دور میں شام کے علاقے کے آپ والی نظر آتے ہیں، کبھی تو آپ حضرت عثمان کے دور میں پورے شام کے آپ گورنر نظر آتے ہیں۔ 20 سالہ دور یہ ہے۔ پھر ان 20 سالوں کے بعد جب حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کے معاملات طے ہوئے، پھر 18 سال تک آپ نے خلافت کی ہے۔ ان 18 سالوں کے اندر آپ دیکھتے چلے جاؤ، افریقہ کے علاقوں میں اسلام پہنچا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، یورپ کے علاقے میں اسلام پہنچا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، دوسری طرف افغانستان تک اسلام پھیلا ہے، دور معاویہ ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان کے علاقوں تک اسلام پھیلا ہے، دور معاویہ ہے۔ سندھ کے علاقے میں اسلام کا لشکر آیا، دور معاویہ ہے۔ بلوچستان تک اسلامی لشکر پہنچا، دور معاویہ ہے۔ آپ کے ملتان کے علاقوں تک اصحابہ کا لشکر پہنچا، دور معاویہ ہے۔ آپ کے خیبر اور پشاور کے علاقوں میں اسلام کا لشکر پہنچا، دور معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور وہ ہے کہ اسلام صرف عرب کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے چلے جاؤ بر اعظم افریقہ کے اندر اسلام کا غلبہ ہے، بر اعظم یورپ کے اوپر اسلام کا غلبہ ہے، بر اعظم ایشیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس کے پیچھے نبوت کی دعائیں ہیں۔ صحابہ میں اتنی لمبی گورنری 20 سال اور پھر 18 سال تک خلیفہ، اتنا بڑا وقت کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا اسلام کی خدمت کا جتنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے نصیب کیا۔ اور اس کے پیچھے نبوت کی دعائیں تھیں، اس کے پیچھے پیغمبر کا پیار تھا۔ پیار اور محبت کا انداز کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، یہ وہ بہن تھی کہ والد ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، مدینہ حضور سے مذاکرات کرنے آیا، قریش کی طرف سے، مکہ کے کفار کی طرف سے مذاکرات کرنے مدینہ آیا، تو سوچا چلو بیٹی سے ملتا ہوا چلا جاؤں۔ بیٹی امیر معاویہ کی بہن ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا، ام المؤمنین میرے اور آپ کی ماں حضرت ام حبیبہ، پیغمبر کا حرم، پیغمبر کی زوجہ، ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن، باپ حالت کفر میں نبی کے گھر میں داخل ہوا بیٹی سے ملاقات کرنے، بیٹھنے لگا تو بیٹی نے چادر اٹھا لی ہے۔ والد نے کہا بیٹی میں اس قابل نہیں ہوں یا چادر اس قابل نہیں ہے، چادر میں کوئی فرق ہے یا مجھ میں کوئی فرق ہے؟ بیٹی جواب دے رہی ابا جان آپ میں فرق ہے، چادر تو نبوت کی ہے، آپ میں فرق ہے، آپ عالم کفر کے اندر ہو، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ محمد کریم کی پاک چادر پر میرا باپ عالم کفر میں بیٹھ جائے، یہ میرا ایمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ام حبیبہ ہے، حضور گھر میں تشریف لائے، معاویہ ہے، ام حبیبہ کا بھائی، سر بہن کی گود میں، بہن ام حبیبہ مومنوں کی ماں، پیغمبر کا حرم، اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ نبوت نے یہ منظر دیکھا اور کہا ام حبیبہ یہ کیا خوبصورت منظر ہے، یہ کیا ہے؟
حبیبہ نے کہا میرے آقا مجھے اپنے بھائی معاویہ سے بڑی محبت ہے۔ پاک پیغمبر نے کہا حبیبہ معاویہ سے صرف آپ کو محبت نہیں ہے بلکہ اللہ بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبوت کی دعائیں کہ ربا میرے معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام سواری کر رہے، حضرت امیر معاویہ نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے موٹر سائیکل پر کوئی بائک چلائے اور پیچھے کسی کو بٹھائے، نبی سواری پر آگے بیٹھے ہوئے ہیں، امیر معاویہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اونٹ کی سواری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کی سواری پر دو آدمی جب بیٹھے تو اونٹ چونکہ چال کے اندر آگے کی طرف تھوڑا جھکتا ہے تو پیچھے والے کا سینہ آگے والے کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ جب پاک پیغمبر سواری کر رہے تھے، اونٹ چل رہا تھا، امیر معاویہ کا سینہ بار بار نبوت کی پشت کے ساتھ لگتا چلا گیا، نبوت کی پشت کے ساتھ مس ہوتا چلا گیا۔ پاک پیغمبر نے کہا اے معاویہ آپ کے وجود کا کون سا حصہ میرے وجود کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، میرے وجود کے ساتھ لمس ہو رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا اللہ کے نبی میرا سینہ اور پیٹ آپ کے وجود کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا اللہ معاویہ کے سینے کو، معاویہ کے پیٹ کو علم کے ساتھ بھی بھر دے، علم کے ساتھ بھی بھر دے۔ یہ نبوت کی دعا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کے اندر وہ خدمات سر انجام دی کہ جن کی مثال ملنا بہت مشکل ہے، یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ اگر اسلام کے غلبے کی بات کی جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ اور یہ ایک نکتہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، پوری دنیا کا جغرافیہ جو ہے وہ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ 1,20,00,000 مربع میل پر یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں 64,65,000 مربع میل پر اگر کسی کی اسلامی حکومت تھی وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ آدھی دنیا سے زیادہ پر جنہوں نے اسلام کو غالب کیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ان کے دور بابرکت کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف چل رہا تھا تو روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں میں آپ کے ساتھ اپنا لشکر لے کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ یہ ہمارا مسلمانوں کا آپس کا معاملہ ہے، اور رومی کتے اگر حضرت علی کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھا سب سے پہلے علی المرتضیٰ کے دفاع کے اندر سپاہی بننے والا معاویہ ہوگا۔ یہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر امیر معاویہ کا دور بابرکت ہے۔ مسلمان ایک تاجر یورپ میں چلا، اس سے کسی نے رازنی ڈکیتی کر لی، رازنی اور ڈکیتی میں اس کی تجارت کا قیمتی مال سارا لوٹ کر لے گئے۔ دور امیر معاویہ تھا، وہ وہی بیٹھ گیا، اس نے کہا نہ آگے جاؤں گا نہ پیچھے، معاویہ کا دور ہے، مجھ پہ کوئی ڈاکہ اور میرا کوئی مال لوٹ کے چلا جائے، ہو نہیں سکتا۔ ایک شخص گزر رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شام کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا امیر معاویہ ہمارے امیر کو، ہمارے خلیفۃ المسلمین کو میرے یہ خط دے دینا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا، خط لے کر خط پڑھا، کہا امیر المؤمنین آپ کے دور میں مجھ سے رازنی اور ڈکیتی
مجھے میرا مال چاہیے، جب تک میرا مال نہیں ملے گا میں وہیں بیٹھا رہوں گا۔ ہمارے ہاں تو اچھے اچھے مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی موبائل چھیننا چاہے تو آپ حوالہ کر دینا، کیونکہ جان قیمتی ہے۔ یہ ہماری انتظامیہ پولیس ہمیں مشورے دے رہی ہے، حالانکہ مشورہ وکیلوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے ان کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا، تو یہ وکیل بنے ہوئے مشورہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں، لیکن وہ دور امیر معاویہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کاتب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ روم کے بادشاہ کی طرف امیر معاویہ کی طرف سے یہ خط لکھ دینا اور اس میں الفاظ لکھ دینا۔ وہ الفاظ لکھ کر خط روانہ کیا گیا۔ یورپ کے بادشاہ کے دربار میں خط پہنچتا ہے، وہ کھول کر پڑھتا ہے، حضرت امیر معاویہ نے جملہ لکھا تھا کہ میرا مسلمان تاجر آپ کے ملک کے اندر تجارت کرنے آیا تھا، اس سے رہزنی ہو چکی ہے، اس سے ڈکیتی ہو چکی ہے، اس پر ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ اگر میرے مسلمان کا مال واپس نہیں کیا جاتا تو امیر معاویہ اس مسلمان کے مال کے بدلے میں تمہارے تخت کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دے گا، تمہاری سلطنت کو غصب کر دے گا۔ یہ وہ دور امیر معاویہ۔ بادشاہ نے خط پڑھا، لوگوں سے کہا جنہوں نے چوری کی ہے سزا بھی نہیں دوں گا، انعام بھی بڑا دوں گا، خدا را وہ سامان واپس کر دو۔ مشیروں نے کہا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اتنی رعایت ڈاکوؤں کو دے رہے ہو اور انعام بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو کیا پتہ ہے، امیر معاویہ کا خط آ چکا ہے، اس سے پہلے کہ امیر معاویہ کا لشکر آ جائے۔ یہ تو خط آ چکا ہے، اگلی دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط نہیں لشکر آئے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میری سلطنت سبوتاس ہو تو میں ان کے مال کو واپس کر دوں۔ گرامی قدر، یہ بابرکت دور امیر معاویہ کا تھا، یہ عزت والا دور امیر معاویہ کا تھا، جس میں اسلام بھی غالب تھا، مسلمان بھی غالب تھا، اسلام بھی عزت والا تھا، مسلمان بھی عزت والے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر مشرق کے اندر دور امیر معاویہ میں اسلام کا بیرا لہراتا ہوا آپ کو نظر آتا، مغرب کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند آپ کو نظر آتا، شمال اور جنوب میں اسلام کا غلبہ آپ کو نظر آتا۔ یہ وہ دور تھا کہ نہ کفر کے اندر کوئی طاقت تھی کہ اسلام کی طرف وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکے، پاک پیغمبر کے دین کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکے، یا کسی مسلمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ سکے۔ یہ وہ دور تھا جس میں اسلام غالب تھا، یہ وہ دور تھا جس میں اسلام کا دبدبا تھا، یہ وہ دور تھا جس میں اسلام کی عزت تھی۔ اس دور کے پیچھے امیر معاویہ کی خلافت تھی، امیر معاویہ کی سلطنت تھی، امیر معاویہ کا تدبر تھا، امیر معاویہ کی سیاست تھی، امیر معاویہ کا علم تھا، امیر معاویہ کا حلم تھا، امیر معاویہ کا اخلاص تھا۔ یہ وہ بابرکت دور۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کہ کوئی سخت تھے، بڑے نرم آدمی تھے۔ لوگ دربار میں آ کر سخت جملے کہتے تو آپ مسکرا کر انہیں انعام دے دیتے، فارغ کر دیتے۔ لوگ سخت جملے کہتے آپ انعام دیتے۔ کسی نے پوچھا کہ دنیا عالم میں بادشاہوں کا طریقہ کار تو یہ کہ جو عالی جا کی جناب میں گستاخی کرے تو جناب اسے تو کوڑے اور پھر سزا، اور بڑی گستاخی ہو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ آپ کے دربار میں آپ کے سامنے سخت جملے اور آپ انعام دے کر فارغ کر دیتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اس کا اتنا ہی ظرف تھا
جس کا اظہار یہ کر چکا ہے۔ میرا ظرف چونکہ بہت بڑا ہے، ایسے سینکڑوں لوگ میرے ایک اشارے پر ان کے سر کندھوں پر نہیں رہیں گے، لہٰذا میں اپنے ظرف کے مطابق ان سے معاملہ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ شکایتیں کرتے آ رہے ہیں، یہ لوگوں کے اور میرے درمیان پل ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ پل ہے۔ میں اس پل کو کاٹنا نہیں چاہتا۔ اس پل کو کاٹ لوں گا میں عوام میں کیسے جاؤں گا؟ کہا کیسا پل ہے؟ کہا یہ لوگوں کو کہے گا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہہ کر آیا اور انہوں نے انعام دے دیا، لوگ کہیں گے کتنا اچھا بادشاہ ہے، تو لوگ میری تعریف کریں گے۔ باوجود میرے پاس طاقت ہے، میں اس کو مسخ سکتا ہوں، مسل سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں، پھانسی پہ چڑھا سکتا ہوں، لیکن جب یہ پیغام جائے گا تو لوگ میری تعریف کریں گے۔ آپ اتنے مدبر تھے کہ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے پیسے دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا آپ میرے بھائی ہو؟ کیسے بھائی ہو؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم دونوں کے والد ہیں کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہیں۔ کہا اس وجہ سے آپ میرے بھائی ہو تو مجھے انعام دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1 درہم منگوایا اور دے دیا۔ کہا بھائی کو 1 درہم؟ کہا جس حساب سے آپ میرے بھائی ہو ایسے پوری دنیا میرے بھائی ہے، اس حساب سے آپ کا 1 روپیہ آتا ہے، اور بھائیوں کو بھی دینا ہے نا۔ تو کہا اس حساب سے آپ کا 1 روپیہ آتا ہے اور بھائیوں میں بھی تقسیم کرنا ہے، تو لہٰذا صرف آدم علیہ السلام کے آپ اور میں ہی بیٹے نہیں ہیں، یہ سارے بھی ہمارے مسلمان بھی اس میں آتے ہیں، عیسائی بھی اس میں آتے ہیں، ساری دنیا کے انسان اس میں آتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے حصے میں صرف یہ 1 درہم آتا ہے، وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اب آپ کو شکایت گلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا مدبر، اتنا عظیم الشان، اتنا پاک پیغمبر کا با اخلاق، اتنا علم صبر والا، تقوی اور طہارت والا پیغمبر کا صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو 22 رجب کی تاریخ تھی، آپ کے پاس نبوت کی قمیص تھی، کہا مجھے کفن پیغمبر کی قمیص کا پہنانا۔ آپ کے پاس پیغمبر کی زلف مبارک کے بال تھے، کہا کہ یہ بال میرے وجود پر رکھ دینا۔ اور آپ کے پاس پیغمبر کے ناخن مبارک تھے، کہا کہ یہ میرے چہرے پہ ڈال دینا، اور پھر مجھے اسی طرح اٹھا کر قبر کی پاتال کے اندر رکھ دینا۔ جس کے وجود کو پیغمبر کا لباس ملے، جس کے وجود کو پیغمبر کی زلفیں ملے، جس کے وجود کو پیغمبر کے ناخن مبارک ملے، وہ امیر معاویہ وہ ہے کہ پاک پیغمبر نے کہا اے معاویہ کل قیامت والے دن جب محشر کے میدان میں تو اٹھے گا تو تیرے کندھے پہ نور کی چادر ہوگی۔ علماء نے کہا وہ نور کی چادر پیغمبر کی قمیض مبارک، جو جس کا کفن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ اللہ رب العالمین ان گزارشات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث جزاک اللہ احسن الجزاء یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین۔ یا اللہ صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، گناہ عظیم معاف فرما۔ یا اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو اپنے دربار عالی کے اندر قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، خطا کار اور سیاکار ہیں، پل پل یا اللہ خطائے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے دربار سے امید لگائے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس سے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، یا اللہ ان کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ ان کے دربار میں خیر برکتیں یا اللہ انہیں نصیب فرما۔ حاضرین مجلس میں بیمار ہیں، عزیز و اقارب دوستوں میں بیمار ہیں، شفائے کلی نصیب فرما۔ حاضرین مجلس میں جن کے چھوٹے بڑے دنیا سے جا چکے ہیں مغفرت فرما، یا اللہ درجات کو بلند فرما۔ حاضرین مجلس میں سے جو کاروبار کے اعتبار سے، یا اللہ نوکری کے اعتبار سے، یا اللہ گھریلو اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ آپ کے در کے علاوہ در
گھر کوئی نہیں آپ کے گھر کے علاوہ، گھر کوئی نہیں آپ کی ذات کے علاوہ، ذات کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ آپ سے آس امید لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔